آغاز میں آپ کو بتائیں بھارت کا کھیل سے کھلواڑ، ورلڈ کپ سیمی فائنل کی پچ بدل دی، آئی سی سی کے ہیڈ کیوریٹر نے بھانڈا پھوڑ دیا، برطانوی اخبار کی رپورٹ میں سنسنی خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ ممبئی کے وکٹ بدلنے کی چال بازی چھپ نہ سکی، آئی سی سی کے ہیڈ کیوریٹر نے بھانڈا پھوڑ دیا، سیمی فائنل جیتنے کے لیے سب کچھ بھارتی بورڈ نے کیا۔ تو پچ تبدیلی کے اسکینڈل نے نیا پینڈوراز باکس کھول دیا ہے۔ کیا پاک بھارت میچ میں بھی پچ تبدیل ہوئی؟ غیر ملکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ 14 اکتوبر کو احمد آباد میں ہونے والے میچ کو پچ نمبر 7 پر کھیلا جانا تھا، لیکن میچ پچ نمبر 5 پر ہوا۔ اس میچ میں بھی بھارتی اسپنرز فائدہ اٹھا گئے۔ پچ اسکینڈل نے آئی سی سی کے معیار پر بھی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ پچ تبدیلی کے معاملے پر آئی سی سی کو فوری اپنا موقف دینا چاہیے۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر باسط علی کی اے آئی نیوز ورلڈ کپ ٹرانسمیشن میں گفتگو۔ اظہر علی بولے آئی سی سی کی خاموشی سے تنازع جنم لے رہا ہے۔ کامران اکمل نے کہا ورلڈ کپ شیڈیول سے لے کر ہر معاملے میں بھارت کی ہٹ دھرمی نظر آئی۔ انفارچونیٹ کہ اگر آئی سی سی کو اوور رول کیا جا رہا ہے کہیں پہ، یا اس کے کریٹر کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ پچ چینج کر لیں، اس طرح کی اسپیکولیشن کانسپریسیز آ رہی ہیں، وہ پھر اس کو کلیئر کر دیتے ہیں، ورنہ اس طرح ہم بھی بات کرتے رہیں گے، سوشل میڈیا پہ بھی بات کریں گے، تو آئی تھنک اس سے بہتر ہے کہ آئی سی سی فارمل اسٹیٹمنٹ دے۔ ورلڈ کپ بھی ایسے چلتا آ رہا ہے، آپ ڈیٹس دیکھیں، پہلے اناؤنس کی وہ چینج کی گئی ہے۔ کیوریٹر ہوتا ہے نا آئی سی سی والا، وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے، فائنل اتھارٹی وہ ہوتی ہے۔ آئی سی سی کا اس پہ بیان آنا چاہیے نا۔ اور اس سب کے بیچ بھارت اور نیوزی لینڈ کا ٹکراؤ وانکھڑے میں اس وقت جاری ہے۔ ٹاس جیت کر بھارت نے شاندار آغاز کیا ہے، اس کے 173 رنز ہو چکے ہیں اور ایک ہی کھلاڑی آؤٹ ہوا ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل اوپنر شبمن گل ریٹائر ہرٹ ہو کے کریمپس کی وجہ سے وہ واپس گئے ہیں، انہوں نے ناٹ آؤٹ 79 رنز بنائے ہیں، جبکہ وراٹ کوہلی اس وقت کریز پہ موجود ہے جنہوں نے 41 رنز بنا رکھے ہیں، اور شرییس ایئر اس وقت کریز پہ موجود ہے۔ اس سے پہلے جب آج انڈیا نے آغاز کیا تو دونوں اوپنرز یعنی کپتان روہت شرما اور شبمن گل نے ایک بہت ہی زبردست قسم کی اننگز کا آغاز کیا۔ جب کپتان روہت شرما آؤٹ ہوئے اس کے بعد شبمن گل نے بھی زبردست اننگز کھیلی، اور اس وقت وراٹ کوہلی اور شرییس ایئر موجود ہیں۔ 174 رنز بغیر ایک کھلاڑی کے نقصان پہ بھارت کھیل رہا ہے۔ بابر اعظم سے آج چیئرمین کی ملاقات شیڈیول نہیں ہے۔ ترجمان پی سی بی یہ بتاتے ہیں کہ چیئرمین ذکا اشرف کسی بھی وقت کپتان بابر اعظم کو میٹنگ کے لیے طلب کر سکتے ہیں۔ مزید بات کریں گے اپنے نمائندے شہزاد ملک سے۔ آگاہ کیجیے شہزاد۔ جی، اب سے کچھ دیر قبل ہماری ترجمان پی سی بی سے جو بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ آج بابر اعظم کی جو چیئرمین سے میٹنگ جو ہے وہ شیڈیول نہیں تھی، جبکہ چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کسی وقت بھی انہیں بلا سکتے ہیں، لیکن اب سے ابھی ایک اطلاع یہ موصول ہوئی ہے کہ انہیں 4 بجے کے قریب بلایا گیا ہے، اور یہ اب جب وہ آئیں گے تبھی علم ہوگا کہ وہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے۔ لیکن اب سے کچھ دیر قبل اماد وسیم بھی نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں آئے ہیں اور وہ بھی ذکا اشرف سے ملاقات کریں گے۔ جی شکریہ شہزاد۔ وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ نے ہندوستان میں اقلیتوں کے استحصال سے متعلق تفصیلی ڈوزیئر لانچ کر دیا۔ اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی جانب سے تیار کردہ ڈوزیئر میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف تاریخ کی بدترین نسل کشی جاری ہے، مسلمانوں، عیسائیوں، دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی جاری ہے۔ بین الاقوامی برادری بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرائے۔ پاکستان کبھی خطے میں تنازع کو بڑھانے کی کوشش نہیں کرتا، لیکن بھارت اپنے مفاد کے لیے خطے میں تنازعات کو ہوا دینے کی کوشش کرتا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا اسلام آباد میں منعقدہ تقریب مارگلیٹ ڈائیلاگ سے خطاب میں کہنا تھا بھارت میں ہندوتوا پالیسی بڑا چیلنج اور پوری دنیا کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ Do not incentivize conflict. On the other hand, players like India, they do incentivize this conflict, and they want to encourage the conflict because that's where they would benefit. Kashmir is an area which deserves, which needs, which requires some serious attention. The current regime would be very challenging. I won't call it impossible, but it's very challenging. The politics of Hindutva is another challenge, and targets specially and specifically two major monotheist religions, and that is Islam and Christianity. And they have legislated for that account by the name of Ghar Wapsi movement. They are targeting these minorities at home. The wings of the RSS on the Western Hemisphere, to me, they are just like sleeper cells.
غیر قانونی اقدامات پر بھارت FATF کے ریڈار پر آ گیا۔ FATF نے ہندوستان میں غیر قانونی اور غیر انسانی کارروائیوں کی تفصیلی تفتیش کے لیے ٹیم بھیج دی۔ ہندوستان دہائیوں سے بین الاقوامی منی لانڈرنگ کے مرکز کے طور پر کام کرتا رہا ہے۔ بھارت مختلف اشیاء خصوصاً ہتھیاروں کی غیر قانونی تجارت کا بھی دہائیوں سے مرکز رہا ہے۔ فیض آباد دھرنا کیس میں انکوائری کمیشن سابق وزیر اعظم سمیت کسی کو بھی بلا سکتا ہے، کسی کو کوئی استثنا نہیں۔ عدالت نے قرار دیا کمیشن کو بلائے اور نہ آئے تو کمیشن اسے گرفتار بھی کروا سکتا ہے۔ فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی سماعت 22 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی جانب سے فیض آباد دھرنا کیس میں نظر ثانی کی درخواست واپس لینے پر خارج کر دی گئی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، نظر ثانی کی درخواست دائر ہی کیوں کی تھی؟ 4 سال لٹکائے رکھا، یہ نہیں ہوگا، اوپر سے حکم آیا تو نظر ثانی دائر کر دی۔ شیخ رشید احمد کے وکیل نے بتایا کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھی، اس لیے نظر ثانی دائر کی تھی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، آپ ذمہ دار لوگ ہیں، وزیر رہے، رکن اسمبلی رہے، بول دیں کس کے کہنے پر نظر ثانی دائر کی۔ وکیل شیخ رشید نے وضاحت پیش کی، میرے موکل نے نظر ثانی خود دائر کی تھی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، ملک کو مذاق بنا دیا گیا ہے، دکھائیں دلیری، سچ بتائیں، سب کو سب پتا ہے مگر کوئی نہیں بولے گا۔ ایسا کیا ہے کہ جس کیس کو مرضی آئی دبا دیں یا مرضی سے لگا دیں؟ ایسے عدالتیں نہیں چلیں گی۔ کیا آپ نظام کو ہیر پھیر کر رہے ہیں؟ ظاہر ہوتا ہے نظام باہر سے چلایا جا رہا تھا، نہ صرف عوام بلکہ سپریم کورٹ بھی باہر سے چلایا گیا۔ کون سا مقدمہ لگے گا کون سا نہیں، اس کا فیصلہ بھی کیا جاتا تھا۔ سڑکیں جلاؤ تو آپ ہیرو ہیں مگر ملک سے مخلص نہیں۔ اعجاز الحق نے نظر ثانی واپس نہیں تو ہم نے مناسب حکم جاری کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ نیب کیس میں چیئرمین PTI کی ضمانت بحال کر دی۔ ضمانت خارج کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا، چیئرمین PTI کی توشہ خانہ کیس میں ضمانت بحال تصور ہوگی۔ احتساب عدالت دوبارہ کیس سن کے میرٹ پر فیصلہ کرے۔ عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں گرفتاری کی وجہ سے ضمانت بحالی کی درخواست غیر مؤثر قرار دے دی۔ احتساب عدالت نے عدم پیروی پر دونوں ضمانتیں خارج کی تھیں۔ چیئرمین PTI نے احتساب عدالت کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ کہاں گئی وہ تبدیلی؟ عوام کو پوچھنا چاہیے، نئے پاکستان میں کیا نیا ہوا؟ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے کوئٹہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہمیں اپنے لیے نہیں بلکہ خوشحال پاکستان کے لیے اقتدار چاہیے۔ نواز شریف کا کہنا تھا، بغض، حسد، گندی زبان اور نفرت نے معاشرے کو گندا کیا۔ باتیں کرنے والے بہت آئے، عملی طور پر کچھ نہیں کیا۔ نون لیگ نے گوادر، کوئٹہ، یوب سمیت سب علاقوں کے بارے میں سوچا۔ ہم نے بلوچستان میں سڑکوں کا جال بچھایا اور ڈیمز بنائے۔ کچھی کینال کے لیے ہم نے 50 ارب روپے دیے۔ کوئٹہ سے اسلام آباد جانے والا راستے کا منصوبہ جسے 2018 میں مکمل ہونا تھا لیکن اب تک نہیں ہوا۔ اپنے بچوں، دوستوں اور رشتہ داروں کو بتائیں کس نے بلوچستان کی خدمت کی۔ جب میں پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنا تھا تب سے گوادر کا نام لے رہا ہوں۔ ہم چاہتے ہیں عوام جو بجلی کے بلوں سے آزاد کریں، ایسی اسکیم لائیں گے جس سے عوام کو سولر پینل دے سکیں گے۔ کوشش ہوگی ملک بھر میں شمسی توانائی سے بجلی حاصل کریں۔ نون لیگ عام انتخابات میں کامیابی کے لیے بلوچستان میں متحرک ہے۔ شہباز شریف نے سردار لشکری رئیس ثانی کو نون لیگ میں شمولیت کی دعوت دی تھی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ گزشتہ حکومت نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے کی نہج پر پہنچایا۔ ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا لیکن ہمارا سیاسی سرمایہ خرچ ہوا۔ ریاست بچ گئی، سیاست بھی بچ جائے گی۔ حاجی لشکری رئیس ثانی کو دعوت دینے آیا ہوں، پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہوں کہ یہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے بہت بڑے بطور ایک بلوچ کے پاکستانی کے حامی ہیں۔ بلاول بھٹو میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، میں نے ان کے ساتھ 16 ماہ کام کیا ہے۔ بہت اچھے ہمارے تعلقات تھے اور ہیں۔ جس کو پاکستان کے عوام وزیر اعظم منتخب کریں گے، قوم اس کو قبول کرے گی۔ پچھلی حکومت نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے کی نہج پر پہنچا دیا تھا۔ جس طرح ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے، یقیناً اس میں ہمارا پولیٹیکل سرمایہ خرچ ہوا، ہماری سیاست کو نقصان پہنچا، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن
ریاست بچ گئی, سیاست بھی بچ جائے گی انشاءاللہ. اصولی فیصلہ کیا ہے, سیاسی عمل کا حصہ بنیں گے, مستقبل کا فیصلہ جلد کریں گے. لشکری رئیسانی کہتے ہیں ملک کو بحرانوں کا سامنا ہے, مسائل جمہوری اور سیاسی عمل سے حل ہو سکتے ہیں. میاں صاحب کی جانب سے دعوت اعزاز کی بات ہے. اب نے ہمیں دعوت دی, یہ ہمارے لیے اعزاز ہے. اس ملک کو جو بحرانوں کا سامنا ہے وہ ایک پارلیمانی جمہوری سیاسی عمل سے بہتر ہو سکتا ہے. میاں نواز شریف صاحب اس ملک کے ایک سینئر اسٹیٹس مین ہے اور وہ اس ملک کے مسائل, اس کے بحرانوں کو خود بہتر جانتے ہیں, ان کا حل بھی ان کے پاس یقیناً ہوگا. تو ہم نے اصولی یہ فیصلہ کیا کہ اس سیاسی عمل کا حصہ بنیں گے اور ہم اپنے صوبے کو پرامن طریقے سے ایک ڈائلاگ کے ذریعے بہتری کی طرف لے جانے کا کوشش کریں گے. بہت جلد ہمارا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ. نون لیگ کے چیف آرگنائزر مریم نواز کا کہنا ہے کہ وعدہ کر کے جا رہی ہوں, اب توجہ بلوچستان پر ہوگی. بلوچستان کے نوجوانوں کے مسائل اور ضروریات کا ادراک ہے. بلوچستان کے لیے باتیں سب نے کی, کام صرف نواز شریف نے کیا. وعدہ کر کے جا رہی ہوں کہ اب میری توجہ جس طرح پنجاب پر ہے, KPK میں, اس طرح بلوچستان پہ بھی رہے گی. میں آج مسلم لیگ نون کی اس پلیٹ فارم کے ذریعے بلوچستان کی یوتھ کو بھی ایک میسج دینا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ وہ مسلم لیگ نون کو جوائن کریں. بطور جماعت ہمیں ادراک ہے کہ ان کے کیا مسائل ہیں, ان کی کیا ضروریات ہیں. مسلم لیگ نون یہ اچھی طرح جانتی ہے. پچھلے کچھ سالوں میں جو ان کے اسکالرشپس تھے بلوچستان کے اسٹوڈنٹس, صاحب کے بعد آنے والے دور میں وہ اسکالرشپس معطل کر دیے گئے, ختم کر دیے گئے. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے, کیونکہ بلوچستان کے بارے میں باتیں سب نے کی, لیکن آپ سب گواہ ہیں کہ بلوچستان کے لیے اگر عملی کام کسی نے کیا ہے اور اتنا زیادہ کیا ہے کہ وہ نظر آتا ہے پوری دنیا کو, تو بھی یہ نواز شریف صاحب یہاں بیٹھے. نون لیگ سیاسی بیساکھیاں تلاش کر رہی ہے. 8 فروری کو پتہ چلے گا عوام کس کو ووٹ دیتے ہیں. اس کے بعد نمبر گیم دیکھ کے حکومت سازی کا فیصلہ کریں گے. پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں قومی اثاثے اونے پونے داموں بیچے جا رہے ہیں. مسلم لیگ کو ضرورت پڑی, چاہے وہ PTI کا دھرنا تھا ڈی چوک پہ, چاہے عدم اعتماد تھا. پاکستان پیپلز پارٹی نے صدقے دل سے بہت اہم رول ادا کیا. جو جماعت آج یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کلین سویپ کرنے جا رہے ہیں اور ہم یہ ہیں, آج وہ بیساکھیوں کا سارا ڈھونڈ رہی ہے. جب 8 فروری کو ووٹ ڈالے جائیں گے پھر پتہ چلے گا کہ ووٹ کس کو ڈالے جا رہے ہیں. ہم الیکشن کے بعد کے جو الائنس ہوں گے ہم اپنے نمبر گیم کے ساتھ جائیں گے باقی جماعتوں کے پاس اور بولیں گے کہ ہمارے نمبر گیم زیادہ ہے. اگر ہماری نمبر گیم زیادہ ہوگی ہم ان کو آفر کریں گے کہ آپ ہم امیدوار ہیں وزیر اعظم کے. ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ آج خاموشی ہے. آپ کہتے تھے کہ انوالومنٹ اداروں کی نہیں ہونی چاہیے. آج جس طریقے سے نواز شریف صاحب کو فورن آفس کے ایک وہاں پر ہائی کمشنر ہیں, انہوں نے جس طریقے سے سی آف کیا, پنجاب میں سول ایڈمنسٹریشن نے جو پروٹوکول دیا, اس دفعہ جو ہے سلیکشن پاکستان کی عوام قبول نہیں کرے گی. PIA کی اونے پونے داموں اثاثے بیچے جا رہے ہیں. پیپرر رولز کی خلاف ورزی کر کے اثاثے پاکستان کے بیچے جا رہے ہیں. پرائیویٹائزیشن کی میٹنگ میں بھی اگر آپ مسلم لیگ نواز کے ایک سابق وفاقی وزیر کو بٹھا دیں, نگراں حکومت کو کام کرنا چاہیے. کراچی میں حافظ رحمان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. یہ جو وڈیرے اور سردار ہیں اور جاگیردار ہیں, یہ کیوں بی ٹیم اے ٹیم بنتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی؟ ان کے بغیر اسٹیبلشمنٹ مینج نہیں کر سکتی انتخاب. ان کے بغیر جو ہے وہ اپنا کوئی پارٹی فارم نہیں کر سکتی اسٹیبلشمنٹ. یہ لوگ موقع فراہم کرتے ہیں نا. اب کہیں کہ جناب خوف ہے, تو ایسی بات بھی نہیں ہوتی. کیا آمریتوں کے خلاف مزاحمت نہیں ہوئی ہے کبھی؟ کیا لوگوں نے اپنے کریکٹر کا مظاہرہ نہیں کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بکنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کی قیمت لگتی ہے نا. تو جو لوگ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے بکنے کو تیار ہو جاتے ہیں, پھر وہی اس پوری جمہوریت کے پورے پروسیس کو داغدار بنا دیتے ہیں. اور ہمارے ملک میں بدقسمتی سے یہ ساری پارٹیاں شریک جرم ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں جمہوریت کے اوپر داغ بنتی ہیں. تو ایک اویئرنیس بڑھ رہی ہے, پھیل رہی ہے, اور اس کو مزید بڑھنا چاہیے. شعور کو موبلائزیشن کے عمل سے گزر کے ایک آواز اٹھنی چاہیے کہ ہم کسی کو اب نہ منڈی لگانے دیں گے نہ کسی کو بکنے دیں گے. جو بکے گا وہ پھر کبھی ہمارے پاس نہیں آئے. جب ایک مرتبہ لوگ اٹھ کر کھڑے ہوں گے تو پھر بالآخر یہ راستہ کہیں رکے گا. راستہ موجود ہے, لیکن جس طرح عالمی سطح پر انصاف پسندوں کے اتحاد کی ضرورت ہے, ویسے ہی پاکستان کی سطح پر محکوموں, مظلوموں, انصاف پسندوں اور اس پورے طبقے سے جس نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے 76 سال میں, اس کو ٹف ٹائم دینے کے لیے سب کے اشتراک کی ضرورت ہے. پارٹیوں کے اچھے لوگ ہوتے ہیں, ان کو بھی اپنی پارٹیوں میں آواز بلند کرنی چاہیے. اگر وہ اپنی پارٹیوں میں یہ بات نہیں کر سکتے تو پھر ان کی اچھائی سے کیا فائدہ کسی کو. ایک آدمی کہتا ہے میں روتے ہوئے
मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर साइन कर रहा हूं। भाई आप हंसते हुए कर दें तो इस पे हमें क्या फर्क। दीगर खबरें शामिल करें। असद उमर से राब्ते में है, अभी पार्टी में शमूलियत की पेशकश नहीं की। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा आमिर महमूद कियानी कहते हैं पीटीआई लीडरशिप ने अच्छे फैसले नहीं किए, जिसका नुकसान सबने उठाया। आईपीपी में पूरी पीटीआई है। हाँ बिल्कुल, असद साहब से ज़ाब्ता हुआ है, पार्टी के आने की रिक्वेस्ट नहीं की, उनको आने का नहीं कहा, लेकिन असद और हम सब बड़े तवील सफ़र हमने इकट्ठा तय सब ने किया है। अच्छे फैसले नहीं कर सके जो कि एक बाशऊर और अक्लमंद एक लीडरशिप को ओवरऑल जो है करना चाहिए था। नुकसान उठाया हमने। पीटीआई भी एक जमात है, इधर भी सारी पीटीआई है, आईपीपी में भी सारी की सारी अल्लाह के फजल करम से हम सारे वो हैं। मुझे तो कोई बाहर का बंदा नहीं लगता। जो पार्टी मुश्किल में होती है वो कहती है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हमारा मकसद एक ज़हन में रख लें, वो है लोगों की फलाह बहबूद। अगर वो हम अचीव कर लें तो मैं कहता हूँ सारे आ जाएं पीटीआई समेत। सर, फवाद चौधरी आपकी पार्टी के मेंबर हैं, लेकिन कोई पार्टी की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया। कोई ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन आई डोंट नो कि अभी पार्टी का तो कोई उनसे कोई इख्तलाफ बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसको मैं जानता हूँ। उधर पंजाब असम्बली में मोहम्मद खान भट्टी के बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी भर्ती केस में परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। एंटी करप्शन कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ने आज भी मुकदमे का रिकॉर्ड पेश नहीं किया, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। प्रोसिक्यूटर ने बताया तफ्तीशी अफसर कोयटा गया है, 7 मुकदमे का रिकॉर्ड भी ले गया है। वकील परवेज इलाही ने कहा लगता है नवाज शरीफ कोयटा जाते हुए साथ ही रिकॉर्ड भी ले गए हैं। आमिर सईदरा के जुमले पर अदालत में कहे लगे। अदालत ने परवेज इलाही की दरखास्त जमानत इंतजार में रख ली। करार दिया ये प्रोसिक्यूशन की बदनीयती है जो रिकॉर्ड पेश नहीं कर रहे। पहले लाहौर में रिकॉर्ड था, अब कोयटा चला गया है। आज अदालत कोई ऑर्डर जारी करेगी। और आपको बताएं कि बाबर आजम कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान नेशनल क्रिकेट अकेडमी पहुंच गए हैं। बाबर आजम चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मुलाकात करेंगे। बात करेंगे अपने नुमाइंदे शहजाद मलिक से। शहजाद बताइए। आपसे कुछ देर कबल बाबर आजम जो हैं वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी पहुंच गए हैं और वो चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मुलाकात करेंगे और वर्ल्ड कप में जो कौमी टीम की शिकस्त है उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट देंगे और उसके बाद जो है उनसे बातचीत करेंगे और अपने मुस्तकबिल उसके बाद जो है बाबर आजम के और कौमी टीम के दीगर खिलाड़ियों के मुस्तकबिल के हवाले से जो है फैसले किए जाएंगे। जी शहजाद मलिक अपडेट दे रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर है गुजरांवाला के कश्मीर रोड से, जहां पर मुसल्लह मुल्जिमान की जानिब से फायरिंग की गई। 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस की बताती है कि वाकया दरीना दुश्मनी का शाखसाना लगता है। गुलाम फरीद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह करेंगे। बताइए इस मुतालिक गुलाम फरीद। जी बिल्कुल, ये थाना पीपल्स कॉलोनी का इलाका है, कश्मीर कॉलोनी। वहां पर मुल्जिमान की तरफ से फायरिंग हुई है। फायरिंग के नतीजा में 4 अफराद जो है वो जान बहक हुए हैं। वाकई की इत्तला मिलते ही पुलिस की जो बारी नफरी वो मौका पर पहुंच चुकी है। पुलिस ने नाचों को तहसील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। वाकया दरीना दुश्मनी की का शाखसाना है, ये पुलिस का कहना है। वाकया की मुख्तलिफ जावियों से जो तहकीकात की जा रही है। जी शुक्रिया गुलाम फरीद। कराची में खूनी डंपर ने एक और शहरी की जान ले ली। गुज़िश्ता शब गोदाम चौरंगी पर तेज रफ्तार डंपर ने निजी टीवी के सीनियर 2D एनिमेटर इमरान अहमद सिद्दीकी को रौंद डाला। ड्राइवर डंपर समेत फरार हो गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक इमरान मौके पर ही जाँ बहक हो गए थे। मुतवफ़ी 2 बच्चों के बाप और 6 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। लवाहिकीन के मुताबिक मुतवफ़ी इमरान ड्यूटी ख़त्म करके घर आ रहे थे। अहल इलाका का कहना है कि कानून पर अमल दरामद हो तो इन हादसात पर काबू पाया जा सकता है। हमारे पड़ोसी हैं, बड़े अच्छे शरीफ लोग थे बेचारे। एक घर का अफराद चला जाता है, पीछे घर के 10 अफराद जब मर जाते हैं उसके साथ बीवी बच्चे माँ बाप बहन भाई। कानून पे अमलदारी नहीं है। अगर कानून पे सख्ती अमल हो तो ये लोग जो है ना इस एक्सीडेंट पे कंट्रोल हो सकता है। आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन वाक़ात होते हैं, आए दिन डकैतियाँ होती हैं, उसमें लोग चले जाते हैं। आप समझते हैं कि जो डंपर और ट्रॉले ये बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं? एहसास ही नहीं होता किसी का साथ में कोई बाइक चल रही है या कोई गाड़ी चल रही है। ये तो बस अपनी धुन में चलाते होते हैं बस। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के साथ NICVD का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने NICVD और चेस्ट मोबाइल वैन्स की तारीफ की। कहा सिंध में सेहत की बेहतरीन सहूलियात दी जा रही हैं।
قطعاً نہیں. وہ جو روبوٹس کا مسئلہ ہے اس میں پچھلی اسمبلی نے روبوٹ خریدنے کا فیصلہ کیا تھا اور بجٹ میں رقم مختص کی تھی. ہم اس معاملے کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو آفینس کمٹ کریں گے, وائلیٹ کریں گے قانون کو, وائلیٹ کریں گے کانسٹیٹیوشن کو. اس میں فیصلہ قانون نے کیا, ہمارا اپنا فیصلہ نہیں, نہ ہمارا انیشیٹو تھا, نہ ہمارا لینے کی بات. ہم نے حد الوسع کوشش کی ہے کہ جتنا ٹرانسپیرنسی سے ان کو پرچیز کیا جائے, اکانومائز جتنا کیا جائے. چائنیز روبوٹس جو ہیں ان کی بھی گلوبل پرفارمنس ایویلویشن لے لیں تاکہ اگر ممکن ہو سکے تو وہ بھی لیے جا سکے. پاکستان اور IMF کے درمیان تقریباً تمام نکات پر اتفاق ہو گیا. وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک IMF مذاکرات کامیابی کے قریب تر پہنچ گئے ہیں. نگراں حکومت مارچ تک بجلی کے بنیادی ٹیرف میں کوئی اضافہ نہیں کرے گی. IMF نے گردشی قرضے کا بوجھ کم کرنے کے لیے عارضی طور پر 95 پیسے فی یونٹ سرچارج لگانے کا مطالبہ کیا ہے. بجلی کی سبسڈی سے متعلق پاکستان اور IMF کے درمیان پالیسی مذاکرات بھی کامیاب ہو گئے ہیں. دوسری جانب IMF کی MD کرسٹالینا جارجیوا کا کہنا ہے کہ پاکستان مشکل وقت میں پروگرام پر قائم ہے اور معاہدہ قریب ہے. بلومبرگ سے انٹرویو میں انہوں نے مزید کہا کہ معیشت کا جائزہ لینے کے لیے IMF کی ٹیم پاکستان کا دورہ کر رہی ہے. منظوری کے بعد جلد پاکستان کو $700 ملین کا قرضہ جاری ہوگا. امریکہ میں انسانی حقوق کے ایک گروپ نے صدر جو بائیڈن اور ان کی کابینہ کے 2 ارکان کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا. ان پر اسرائیلی حکومت کی نسل کشی روکنے میں ناکامی اور اس میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا گیا ہے. مرکز برائے آئینی حقوق CCR نے جو بائیڈن, اینٹنی بلنکن اور لوئڈ آسٹن کے خلاف وفاقی شکایت میں کہا ہے کہ وہ نہ صرف فلسطینی عوام کی نسل کشی روکنے میں ناکام رہے بلکہ انہوں نے اسرائیل کے سنگین جرائم کو آگے بڑھانے میں مدد فراہم کی. مقدمے میں اسرائیل کو $3.8 ارب کی سالانہ فوجی امداد بھی ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. مقدمے میں لیلا الحداد نامی ایک امریکی شہری بھی مدعی ہیں جنہوں نے اسرائیلی حملے میں اپنے 5 رشتہ داروں کو کھو دیا ہے. دوسری جانب امریکی قومی سلامتی محکمہ انصاف اور FBI کے 500 اہلکاروں نے صدر جو بائیڈن کو احتجاجی خط لکھا ہے. ان کا کہنا ہے غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھا رہے. نیو یارک ٹائمز کا مطابق خط میں غزہ میں فوری جنگ بندی, فلسطینیوں کے امدادی سامان کی فراہمی اور غیر مالیوں سمیت فلسطینی قیدیوں کو رہائی دلانے کا مطالبہ کیا گیا ہے.